اور کسی نیک عمل پر دنیا میں تعریف معمول سے زیادہ ہو تو ممکن ہے کہ وہ عمل اخلاص سے ہی ہو، لیکن کسی درجے میں اس نیک عمل کا بدلہ اور اجر دنیا میں مل جاتا ہے۔ سمجھ آئی یہ بات آپ کو؟ یہ جو بات آخری کی نا، اس کو سن کر میں بھی ہل گئی ہوں۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دین کی خدمت کرتے رہے، نو اپریسیشن، ہاں کیا ہوا بھلا؟ اس 950 سال کا جو پروفٹ تھا نا، وہ ادھر جمع ہوتا گیا۔ جب کبھی یہ جملے میں کہہ رہی ہوں، اللہ کرے میں اس کا حق ادا کر سکوں، یہ ہم دین کے کام کرنے والوں کے لیے لازمی ڈوز ہے، کمپلسری، ادروائز کچھ عرصے کے بعد ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، یہ جو بیچ رستے میں ہماری نیکیاں چھوٹ جاتی ہیں نا، یہ قصور اپنا ہی ہوتا ہے۔ آج اگر اللہ نے آپ کو کوئی نیکی کا موقع دیا ہوا ہے اور آپ اس پہ خوشیاں منا رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، سر سجدوں میں رکھتے، اللہ تو نے کون سی نیکی قبول کر لی کہ میرے سے یہ لے لیا، تو دعا کیجئے کہ یہ رہے۔ ایک دفعہ نیکی کی اس پٹری سے آپ اترے، اور اگر اندر کوئی تھوڑا بہت اپنی دنیا داری اور کچھ اور بھی چیزیں تھی، دوبارہ نہیں لائن میں لگیں گے، کیوں پیچھے لگتے، پھر حسرت بھی ختم ہوتی ہے، پھر ایک نیکی نہیں جاتی، دوسری ساری چلی جاتی ہے۔ مثال دیتی ہے نا کہ ایک کنیکشن ڈراپ ہو جائے تو پوری ٹکٹ ویسٹ ہو جاتی ہے۔ تو اخلاص کے ساتھ اگر دنیا میں کامیابیاں ملی، اللہ کے نبی کو ملی، اور انبیاء کرام میں بہت ساروں کو ملی، سلیمان کو ملی، داؤد کو ملی، تو اللہ کے پاس بھی اجر تھا، ادھر بھی دکھا۔ جن کو ادھر نہیں ملی تو ان کا سارے کا سارا ادھر ہے، وہ وہاں ارب پتی اور کھرب پتی ہوں گے۔ خلاصہ لیجئے، مخلص اپنے عمل پر تعریف سننے کا خواہش مند بالکل نہیں ہوتا، اور جس کے دل میں اخلاص نہیں ہوتا یا تھوڑا ہوتا ہے، وہ عمل کرنے کے بعد مخلوق سے تعریف سننے کا منتظر رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ مجمع میں عبادت کرنے میں چستی سے کام لے، جبکہ تنہائی میں سست ہو جائے عبادت میں، تو ایسا شخص بھی اخلاص سے خالی ہے۔ اخلاص سے مالا مال شخص کی ایک اور پہچان لکھ لیجئے، کبھی کسی دنیاوی غرض کے لیے کوئی عبادت نہیں کرتا۔ آپ کہتے 2 نماز پڑھو تاکہ بیٹا پاس ہو جاؤ، بڑے اچھے نمبر آئیں گے، جاؤ روزہ رکھ لو۔ میں عمرہ کرنے جا رہی ہوں تاکہ میرا فلاں رکا ہوا کام چلا جائے، غلط ہے، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں چاہیے اپنی عبادت سے، یہ بات کہنی بڑی آسان ہے کہ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، میرا سب کچھ اللہ کے لیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو کسی دنیاوی غرض کے لیے اپنی عبادت بھی نہیں کرنی۔ یہ بھی ہمارا بڑا غلط طریقہ ہے، بچوں کو کہتے ہیں بیٹا پیپرز ہو رہے ہیں نا، نمازیں پڑھو، پھر اچھے پیپر ہوں گے۔ اچھا پیپر اچھا نہیں ہوا، اس نے بعد میں نماز ہی چھوڑ دینی۔ بچے کہتے ہیں ہم نے تو اتنی دعائیں مانگی دی، بیٹا صدقہ دے کے جاؤ نا، پھر سارا پیپر بہت اچھا ہوگا۔ تو وہ صدقہ بھی دے کے کیا پتہ چلا جو نہیں پڑھا تھا وہی آ گیا، اگلی دفعہ کہے گا اماں میں نہیں صدقہ دے رہا، کوئی نہیں اللہ سنتا۔ تو آج اس جملے کو بڑا بڑا جیم بنا لیجئے، دنیاوی غرض کے لیے عبادت نہیں کرنی، اور آگے لکھیے شہرت کے حصول کی غرض سے تقریر نہیں کرتا وہ۔ یہ جو ہماری تقریریں ہیں نا، اللہ ہمیں معاف کرے اپنی تقریروں سے، اللہ ہماری تقریروں کو درد دل میں بدل دے۔ یہ جو صاحب کے اور لاکھ کے اور میں کیسے بولوں گی، میں کیسی لگوں گی، یہ تو بڑے کچے لوگوں کی کہانی ہے۔ تقریر شہرت کے لیے نہیں کرنی، بلکہ اچھا یہاں تقریر کہہ رہی ہیں تو تحریر بھی لکھ لے ساتھ ہی۔ شہرت کے حصول کی غرض سے تقریر نہیں کرتا، اور شہرت کے حصول کے لیے تحریر نہیں لکھتا، بلکہ اپنی اور عوام کی اصلاح کی خاطر یہ عمل کرتا ہے۔ یہ بڑا گہرا ٹاپک ہے، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم اس کے بارے میں بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ایک دل میں اللہ سے اخلاص اور مدح اور ستائش سے محبت، اور ساتھ ہی ساتھ طمع جمع نہیں ہو سکتے، یعنی یہ بھی ایک جمع لالے کے اخلاص اور طمع اکٹھے نہیں رہ سکتے، ان کی لگتی نہیں آپس میں۔